السلام علیکم. آئی ایم مسکان اور میں آپ سب کا نالج ورلڈ میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ GPSTR یعنی کہ گریجویٹ پرائمری اسکول ٹیچرس ریکروٹمنٹ انشاءاللہ بہت جلد ہونے والی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی ابھی سے پریپریشن کرنا شروع کر دیں. تو ہم جو ہے اسپیشلی اردو میڈیم اسٹوڈنٹس ان کے لیے پیپر 3 جو ہوتا ہے یعنی کہ لینگویج 3 اردو پیپر ہوتا ہے اس کا پریپریشن یہاں پہ کریں گے جو کہ 100 مارکس کا ہوتا ہے اور ڈسکرپٹیو ہوتا ہے. تو مکمل 6 سے لے کر 12 تک کا اردو گرامر ہم اپنے اس سیریز میں پڑھیں گے. تو آپ جو ہے میرے ساتھ بنے رہیے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ سلیبس دیکھیں گے جو کہ ہے ہمارے اردو پیپر کا. تو اردو سلیبس سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں ہمیں, ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. دا کویشچن پیپر بکلیٹ کنٹینس ڈسکرپٹیو کویشچن فار اے ٹوٹل آف 100 مارکس. اوبیسلی 100 مارکس کا کویشچن پیپر ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ کیلکولیٹر سیل فون ان سب الاؤڈ نہیں ہے. اف اے کینڈیڈیٹ از فاؤنڈ انڈلج ان مال پریکٹس such a candidate shall not be considered for recruitment and disciplinary action will be taken against her or him. تو یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے مال پریکٹس کرتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو جو ہے بہت اسٹرکٹ پنشمنٹ ملے گی, ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف اور اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دین یہاں پہ رائٹ دا کویشچن نمبرز لیجیبلی ان آنسر بکلیٹ. تو یہاں پہ بہت ہی کلیئرلی آپ کو اور سیریل وائز جو ہے اپنے کویشچن نمبرز لکھنے ہیں. ڈو ناٹ ریپیٹ دا آنسر فار دا سیم کویشچن, مطلب ایک کویشچن کے لیے آپ کو دو بار آنسر نہیں لکھنے ہیں. دا ڈسکرپٹیو آنسر شوڈ بی ریٹن ان سیم لینگویج ایز ڈکلیئرڈ ان دا آن لائن اپلیکیشن. اف ناٹ یور آنسر بکلیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ فار ایویلویشن. یعنی کہ دا ڈسکرپٹیو آنسر شوڈ بی ریٹن ان دا سیم لینگویج. جو آپ نے اپلیکیشن ڈالتے وقت لینگویج کنسیڈر کی ہوتی ہے یعنی کہ اردو لینگویج, تو اس کو ہی آپ نے 3rd پیپر کے لیے استعمال کرنا ہے, اسی میں لکھنا ہے آپ کو. ڈو ناٹ ریموو اینی شیٹ فرام دا کویشچن پیپر بکلیٹ. تو کویشچن پیپر بکلیٹ سے آپ کو کوئی بھی شیٹ یہاں پہ ریموو نہیں کرنی ہے. تو آئیے ابھی ہم جو ہے اپنے نصاب پہ یعنی کہ اپنے سلیبس پہ نظر ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نثر کی تعریف اور نثر اور نظم میں فرق پوچھا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. افسانہ کی تعریف, کون کون سے فیمس افسانہ نگاران ہیں. اس کے بعد قدیم اور جدید افسانہ نگاری میں کیا فرق ہے اور کیا اس کی تعریف ہے دیکھیں گے ہم. اس کے بعد ناول کسے کہتے ہیں اور ناول اور افسانے میں کیا فرق ہے. مشہور ناول نگاران کون کون سے ہیں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے خطوط نگاری کسے کہتے ہیں, کیسے کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. قدیم زمانے میں اسے کیسے استعمال کیا جاتا تھا. تو جو اسپیشل جو خطوط ہیں مرزا غالب کی خطوط, ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے, اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت بھی جانیں گے. تو مضمون نویسی, اس کے بعد مضمون نویسی کیسے کرتے ہیں. تو اصناف مطلب نثر کسے کہتے ہیں اور نثر کی تعریف اور مضمون کے اجزاء یہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اردو زبان کی مختصر تاریخ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اردو زبان کی مختصر تاریخ, اردو زبان کے مشہور شعراء اور جدید اور قدیم جو بھی شعراء ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اردو کے ادبا اور مزاح نگار کون کون ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. اور اسپیشلی یہاں پہ مینشن کیا مولانا الطاف حسین حالی, رشید احمد صدیقی اور علامہ اقبال شبلی نعمانی وغیرہ وغیرہ, ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے ڈرامہ نگاری, اس کا جو کمپلیٹ ہم جانیں گے کہ ڈرامہ نگاری کی تعریف کیا ہے اور کون کون مشہور ڈرامہ نگار ہیں. امتیاز علی تاج, مہدی حسن اور طالب زیدی, ان کے بارے میں جو ہے ہم جانیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے, اب ہم آتے ہیں نظم کے اوپر. تو نظم ہم کیا جانیں گے جی. نظم کے یہاں پہ اصناف جو ہے وہ نظم میں دیے گئے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں, جانیں گے. حمد کے معنی, اس کی حمد اور نعت میں کیا فرق ہے اور حمد لکھنے والے شعراء کون کون ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے. اس کے بعد نعت, یہاں پہ نہیں مینشن کیا گیا تو یہاں پہ آنا چاہیے نعت. تو نعت کسے کہتے ہیں. اس کے بعد نعت کی تعریف اور غزل اور نعت میں فرق ہم جانیں گے. اس کے بعد جو ہے ربائی کے بارے میں جانیں گے کہ ربائی کی تعریف اور ربائی کے بارے میں اور ڈیٹیلز جانیں گے. کچھ فیمس ربائی لکھنے والوں کے بارے میں جانیں گے اور ربائی کو شعراء کے بارے میں ہم
جانیں گے اوبیسلی. اس کے بعد آتے ہیں ہم غزل. تو یہاں پہ آنا چاہیے شاید میرے خیال سے ربائی، یہاں پہ نظم آنا چاہیے. تو نظم کسے کہتے ہیں، نظم کے لغوی معنی کیا ہے، اور نظم، غزل، ربائی اور مرثیہ میں کیا فرق ہے یہ جانیں گے ہم. اس کے بعد غزل کا مطلب کیا ہے جانیں گے. اس کے بعد غزل کا مطلب مقطع کسے کہتے ہیں، بیت الغزل کسے کہتے ہیں، ردیف و قافیہ یا پھر حسن مطلع جو ہے وہ کسے کہتے ہیں یہ ہم جانیں گے. اس کے بعد مرثیہ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی تعریف ہم جانیں گے. اور شخصی مرثیہ اور کربلائی مرثیہ یہ بھی ہم جانیں گے. اور شاعر انیس و بیر، ان کے بارے میں مختصر تعریف جو ہے ہم تعارف جانیں گے ان کا. اس کے بعد مثنوی کسے کہتے ہیں، تو مثنوی کی تعریف ہم جانیں گے. اس کے بعد چند مثنوی نگاران کے بارے میں بھی جانیں گے. یہاں پہ نیکسٹ مینشن کیا ہے، قصیدہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، قصیدہ اور مثنوی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی جانیں گے. اس کے بعد قطعات کے بارے میں جانیں گے، قطعات کی تعریف، معنی. اس کے بعد یہاں پہ کچھ قطعات جو نگاران ہیں، امجد حسین، امجد حیدرآبادی، نریش کمار، شاد اور میر تقی میر وغیرہ، ان کے بارے میں ہم جانیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ جنوبی ہند کے کچھ مشہور شعراء ادبا کی مختصر تعریف اور تعریف جو موجودہ نصاب میں شامل ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے، جو کہ کرنٹلی ابھی یہاں پہ موجودہ نصاب سلیبس میں ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کون سے مزید معلومات، کون سے یہاں پہ کچھ فیمس شعراء دیے گئے ہیں، نذیر اکبر آبادی، اسماعیل میٹھی اور دیگر درسی کتاب سے ماخوذ شعراء، ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے، اب یہاں پہ شروع ہوتا ہے قواعد. الفاظ و معنی، ذو معنی الفاظ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. واحد جمع، یہاں پہ جو الفاظ معنی کریں گے ہم جو کہ ہمارے NCERT کے ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں فی الحال کی جو سلیبس میں ہیں وہ. اور واحد جمع الفاظ یہ بھی دیکھیں گے. پھر ازداد یہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کی درسی کتاب سے ماخوذ قواعد. ٹھیک ہے جی. تو ان کے بارے یہاں پہ جو 8ویں 9ویں اور 10ویں کتاب ہے اس میں سے ہم جو الفاظ و معنی ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہے مترادفات اور مرکبات. مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں، مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں، اور کچھ مترادف الفاظ ہم پڑھیں گے، مرکب الفاظ وہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنس، مذکر اور مؤنث یہ سب کیا ہوتا ہے دیکھیں گے. اس کے بعد اسم اور اسم کی قسمیں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اسم اور اسم کی قسمیں کون کون سی ہیں، معنوی فرق کیا ہے. پھر اس کے بعد میں کلمہ اور اس کی قسمیں دیکھیں گے. محاورہ اور مفہوم کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم. اس کے بعد مناسبت اور مشابہت یہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم جانیں گے غیر متعلق الفاظ. پھر لطیفہ کسے کہتے ہیں. اس کے بعد صنعت طلمی، صنعت تشبیہ، صنعت تضاد اور صنعت تکرار یہ سب کے بارے میں ہم جانیں گے. اس کے بعد معجزات و کرامات اس کے بارے میں جانیں گے. اس کے بعد علم حجہ اور اس کی قسمیں. پھر حرف کی قسمیں، اسم عام اور اسم خاص، ضمیر اور اس کی قسمیں، حرکات و سکنات، رموز، اوقاف اور ان کا استعمال. یہ سبھی چیزیں ہم جو اپنے سیریز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جو ہے ہم ان سبھی ٹاپکس کو کور کریں اور ایسے کور کریں کہ اس میں سے کچھ ہی پوچھا جائے ہم اس کو آنسر کرنے کے قابل بنیں. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ جو آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ جو ہے وہ جلد سے جلد ملے. اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.